بندے سمجھدار ہیں آپ. ملاحظہ فرمائیے لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو. اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا کلام نہیں, ذرا جا کر باواز بلند کہیں ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو سی ہو مزارو غار کے ساتھی رفاقت ہو تو میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ. اب دیکھیے جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا, مٹی بچ گئی, اس مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنایا گیا رضی اللہ تعالی عنہما. کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے نا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. خلاصہ یہ ہے کہ جہاں آدمی دفن ہوتا ہے پیدا بھی اسی مٹی سے کیا جاتا ہے, یا جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا کس مٹی سے؟ جنت کی مٹی سے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اب سنیے گا شعر, اس کی خاص بات دوسرے مصرے میں ہے اور آپ نے سمجھنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے. نظم میں جذبہ ذرا نعت سے ہٹ کر ذرا لو, اس کی جو ہے نا آنچ ذرا تیز رکھنی پڑتی ہے. تو اب وہ آنچ آپ نے خود تیز کرنی ہے, میں آپ کو صرف اطلاع دے رہا ہوں. سنیے گا میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے, تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. آواز بلند کہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. اور شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. محبت سے اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں بھی 9:30 بجے آ گیا تھا, اور جو میری حالت ہوئی پڑی ہے بیٹھ بیٹھ کے یہاں, آپ بھی انسان ہی ہے نا, کوئی لوہے کی کمر تو نہیں ہے آپ کی بھی. تو اس وجہ سے مجھے یقین کریں کہ آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, تو زیادہ آپ کو مجبور نہیں کرتا. اور ویسے بھی میں کسر اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی کسر رہے گی نہیں انشاءاللہ. تو میں اس وجہ سے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ ناراض نہ ہوئیے گا, یہ آپ کی تعریف ہی کی ہے میں نے. محبت سے سنیے گا شعر. شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی. کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو, گونجنی چاہیے کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو. اور بتا منظر
اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے، سبحان اللہ، اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے، سرکار دو عالم کو خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو سی ہو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو۔ اور بتا منظر جتنی امانتیں تھیں، جتنی امانتیں تھیں محبوب کل کے پاس، ہجرت کی رات کر دی کرار کے حوالے، خود ساتھ لیا صدیق کو اور یہ کہا اس یار کی امانت اس یار کے حوالے۔ سبحان اللہ، بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، سو جاؤ۔ اب دیکھیے کہ بات تو صرف ذوق کی ہے، کوئی زبردستی گن پوائنٹ پہ تو ہم آپ سے نہ سبحان اللہ کہلوا سکتے ہیں نہ آپ کو سنا سکتے ہیں، ذوق کی بات ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس بات سے متاثر ہو کے فرمایا کرتے تھے، عرض کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے غار کی 3 راتوں میں سے بس۔ سوال یہ ہے مولانا، سوال یہ ہے کہ غار میں ہوا کیا تھا، ایسا کون سا کام ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی اپنی نیکیاں لے آئے تو پھر بھی میں وہ غار والی رات، کیا ہوا تھا وہاں؟ اب یہ تو بات میں اگر ذرا کھولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، تفصیلی ہو جائے گی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اور اب آپ کے ذوق پر ہے، کیونکہ جہاں ذوق کی بات ہو اس کی تشریح کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹھنڈا کسٹرڈ دوبارہ گرم کر کے کھانا، کوئی نہیں کھاتا نا، تو ذوق والی بات کی تشریح نہیں ہو سکتی، اس کا لطف ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ اب سنیے گا شعر، بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو تو، ایسے نہیں ذرا آوازیں بلند کہیں کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو تو، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور میں جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے کہ تھا سر ان کا جھولی میں زیارت ہو تو۔ علماء نے صاف صاف لکھا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سر اقدس تھا تو گویا منظر یہ تھا، مولانا قاسم صاحب، منظر یہ تھا کہ گود رحل ہے اور اس پر قرآن کھلا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت ایمان میں ایک نظر ڈال لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو وہ اس ایمان کی سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ بعد والے سارے ہی جنید بغدادی بن جائیں نا اور دنیا بھر جائے ایسے لوگوں سے جو کبھی زندگی میں گناہ نہ کرے،
تو یہ سارے مل کر بھی اس ایک نظر والے کے ایمان کا مقابلہ. تو ہم جیسے اندھے بہرے لوگ کیا اندازہ لگائیں گے جناب ابو بکر صدیق کی ایمان کی سطح کا کہ غار کی ان 3 راتوں میں جناب ابو بکر صدیق کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے والا. اور ایمان اتنا ترقی کر گیا کہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ نبی کون ہے وہ بھول کا شکار ہونے لگے کہ نبی کون ہے اور ان میں سے غلام کون ہے. اتنے چہروں میں آپس میں وہ نورانیت نظر آنے لگی. تو پھر حضرت نے جب یہ دیکھا تو چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والے جان لیں کہ نبی کون ہے اور غلام کون ہے. تو جو میں نے کہا نا کہ علماء نے لکھا ہے کہ رحل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور جب قرآن کھلا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. اب یہ ایک لفظ کی چھوٹی سی ترمیم ہے, ذوق والے ہی لطف اٹھائیں گے. بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھا سر ان کا جھولی میں تلاوت ہو تو ایسی ہو کہیے کہ تھا سر ان کا جھولی میں تلاوت ہو. اور رسول اللہ تیرے گھر میں دولہا بن کے آئے تھے. گھرانے ہو تو ایسے ہو قرابت ہو